میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت عوام تو عوام، کام کرنے والے بھی اس فتنے کا شکار ہیں کہ بھئی اب کام میں وہ بات نہیں جو پہلے تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم اور لوگ ہلاک ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ من قال ہلاک الناس فهو قال هلك الناس فهو أهلك، یہ ہے من قال هلك الناس فهو أهلك، جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، حدیث میں فرمایا کہ نہیں، یہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطا کار گناہگار کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والا ہلاکت میں یہ ہے، ہلاکت میں یہ ہے۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا، اس کے بعد تو نجات کے لیے توبہ موجود ہے۔ ہلاک تو وہ ہوتا ہے جو کسی غلطی کرنے والے کو یہ کہہ دے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ امیدیں دلاؤ، خوشخبریاں سناؤ اور امت کو مایوسی سے نکالو۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ خطا کرنے والے کو امید دلائیں، یہ علماء کا کام ہے۔ 99 قتل کرنے والے سے بلکہ 100 قتل کرنے والے سے عالم نے کہا تھا کہ ہاں تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ توبہ کے لیے اپنے بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ راہب جو امت کے اختلاط سے اور امت کے درمیان رہنے سے الگ ہے، بھلے اس کی عبادت میں کتنا بھی کمال ہو اور بھلے وہ دنیا سے کتنا بھی منقطع ہو اور کتنا بھی زاہد ہو، لیکن اس نے جس کا اختلاط عوام کے ساتھ نہیں ہے، اس نے اس 99 قتل کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ یہ کہا کہ نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم نے، اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ مشہور قصہ ہے، آپ سنتے ہیں فضائل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو امت کو جہل سے نکالنے کے لیے اور امت کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے ہے، یہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے امت کا ایسا ظالم اور ایسا گناہگار جو 100 قتل اپنے سر پر لیے ہوئے ہوں، ایسے قاتل کو بھی عالم مایوس نہیں کریں گے کہ نہیں، تمہاری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ راہب نے مایوس کر دیا، راہب نے مایوس کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت سے امت کی تربیت اور اصلاح اور ہدایت کی امید بڑھے گی، چاہے امت گناہوں کے اعتبار سے اس درجے پر پہنچ جائے کہ عذاب کی مستحق ہو جائے۔ اسی لیے تو فرمایا حدیث میں کہ جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آنا اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف ان لوگوں میں سے ہٹایا جاتا ہے جو لوگوں کو اعمال مسیح سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ جو لوگوں کو اعمال مسیح سے، اس میں ذرا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو ذکر تلاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کو میری بات کی تو توجہ دینی پڑے گی بہت۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ہے کہ عذاب ان کی وجہ سے ہٹایا جائے گا جو عذاب کے مستحق اور عذاب کے آنے کے سبب بننے والے ہیں، یہ ان کو سمجھا کر عمل کے ماحول میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، یہ اس گناہ سے نکل کر عمل کے ماحول میں آ گئے، تو عذاب کو ہٹا دیا جائے گا۔ مسجدوں کو اللہ کے بندوں سے آباد کرنے والے، ان سے عذاب الہی کو ہٹا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت یہ ہدایت کی امید پیدا کرے گی۔ چنانچہ ان دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں دعوت دینے کے ہمارے پاس 2 وجہ ہیں۔ ایک، اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے،
اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے۔ میرے دوستوں عزیزوں، میں نے ایک بات شروع کی تھی جسے میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت ہی سبب ہے ایمان کی تکمیل کا، لیکن اگر میں اور آپ اپنی اپنی سمجھ سے دعوت کا کوئی نیا پروگرام بنا لیں تو اس پر تو یہ اشکال ہونا لازمی ہے کہ کیا یہی صحیح طریقہ ہے ایمان کے بڑھنے کا؟ اور اگر ہم اسی کو ذرا سا غور کر کے صحابہ کرام کے معمول کی طرف لے آئیں اور دعوت کی اس محنت کو صحابہ کرام کے عمل سے سمجھیں تو یہ بات واضح ہے پوری طرح کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہی ایمان کی ازدیاد کا اصل سبب ہے۔ حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ساری تمہید، ساری بات یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ پہلے وہ اندر اطاعت اور استعداد پیدا ہو جو اللہ کی اطاعت کرائے، وہ کیا ہے؟ جو کہیں کہ یہ ہے وہ ایمان جو اندر سے آدمی کو اللہ کی اطاعت پر، اس کی عبادت پر قائم رکھتا ہے، اور جو رکاوٹیں اس کے راستے میں آتی ہیں وہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کی وجہ سے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ جتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس مومن کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے۔ اس لیے 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے احکام پر استقامت۔ دوسری، جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے ساتھ جو وعدے ہیں ان وعدوں کا پورا ہونا۔ اور تیسرے، اعمال میں اخلاص کا ہونا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اعمال پر اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو کہ مسلمان کو سخت ضرورت ہے۔ 2 اس کی دنیا سے متعلق ہیں، 2 آخرت سے متعلق ہیں۔ وعدوں کا پورا ہونا اور استقامت یہ اس کی حیات سے متعلق ہے، اور اجر اور اخلاص یہ آخرت سے متعلق ہے، کیونکہ وہاں عمل کو اخلاص سے قبول کرانا ہے اور وہاں اجر اللہ سے لینا ہے۔ اور یہاں دنیا میں استقامت اور وعدے جو دنیا میں ہیں یہ دنیا میں پورے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ان 4 چیزوں کے لیے ایمان سب سے بنیادی شرط ہے۔ ایمان بنیادی شرط ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے تو اعمال پر استقامت نہیں ہوگی۔ استقامت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات استقامت کیا ہے؟ دین کے کسی ایک شعبے پر اور دین کے کسی ایک حکم کو پورا کرنے پر جمے رہنا، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، کیونکہ وعدہ پورے دین پر ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے، جزوی دین پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جزوی طور پر تو آدمی دنیا کے اسباب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو جزوی دین سے اللہ کی ذات سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں ایک سفر میں تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، ایک صاحب کہنے لگے جی یہاں ہمارا کارخانہ ہے، بڑا کارخانہ، شیشہ بنتا تھا، باہر کی مشین جرمنی کی سب۔ تو نماز پڑھی، نماز کے بعد مجھے دکھانے لگے کہ یہ ایک مشین ہے، اس سے اتنے کروڑ کی آمدنی ہے، اس سے اتنے کروڑ کی آمدنی ہے، سمجھانے لگے اپنا
کیونکہ آج کل ہر ایک کا مزاج یہ ہے کہ جو آدمی خود اس کام میں لگا رہتا ہے آنے والوں کو وہی سمجھاتا ہے. ہم اگر دعوت میں لگے ہوتے تو ہم کام کی بات کرتے. ہر آدمی کی کارگزاری اس کے اپنے دنیا کے دھندے کے اعتبار سے ہوتی ہے. کہنے لگے جو دعا کرنا یہ ایک مشین بند ہے اور اس کے بند ہونے کی وجہ سے اتنا نقصان ہے کاروبار کا، اتنا نقصان ہے. اور یہ کافی بڑی مشین تھی، 20-25 میٹر لمبی، شاید اس سے بڑی ہو. اس سے وہ شیشہ بنتا تھا. تو میں نے کہا کیوں بند ہے؟ تو کہا جی میں بتلاتا ہوں آپ کو. وہ گئے اور ایک چھوٹا سا پرزہ ہاتھ میں لے کر آئے. کہنے کہ جی یہ ایک پرزہ ہے جو جرمنی سے آنا ہے اور اس ایک پرزے کی وجہ سے یہ مشین بند ہے. اس کی مشین تو میرے کیا سمجھ میں آتی، مجھے اس کی بات سے دین سمجھ میں آیا. میں نے کہا یہ اس کا کارخانہ بند ہے اس ایک پرزے کی وجہ سے. اور مسلمان جزوی دین پر چل کر سمجھتا ہے کہ میں نے کام پورا کر دیا ہے اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے جتنے وعدے پورے ہونے چاہیے. لوگ دین پر آ کر جو دنیا کی طرف پلٹتے ہیں، لوگ دین میں آ کر جو دنیا کی طرف پلٹتے ہیں، یہ ناقص دین سے اللہ تعالی کی طرف سے کامل کامیابی کی امید کرتے ہیں. یہ کامل کامیابی نہیں آتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا طریقہ بہتر ہے جنہیں بے دینی سے کامیابیاں مل رہی ہیں. یہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ عَلَى قَلْبِهِ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.